بیٹی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انمول تحفہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت، 70,000 فرشتوں کی آمد کا سبب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے رضامندی کا ثبوت۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پال پوس کر، ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے، ان کو اخلاقی اقدار سکھا کر، عزت و آبرو کے ساتھ ان کی شادیاں کر دینے والے کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے والے کے لیے بے تحاشا بشارتیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں بلا شبہ، لیکن بیٹی کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس کی ایک ایسے شخص سے نسبت طے کرنا جو اس کے لیے باعث برکت ہو، جو اس کے لیے باعث سکون ہو اور اس کو آنے والی زندگی میں سکون اور اطمینان مہیا کر سکے۔ ایکچولی دیکھا جائے تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہی ہے، کیونکہ جب تک بیٹی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو اسے پہنچنے والی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ماں باپ، بہن بھائی موجود ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹی والدین کے گھر سے رخصت ہو کر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا سرپرست صرف اور صرف اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مشکل سے لڑنے کے لیے اس کو اپنے شوہر کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ خود سوچیے، آپ کہ جتنا اچھا آپ کر سکتے تھے، جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا۔ سب سے مین چیز، سب سے زیادہ ویلیویبل چیز اس کی شادی ہے۔ آپ اس کی شادی کر رہے ہیں، مطلب آپ اس کی بقیہ زندگی ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہے ہیں جس پر آپ کو پورا اعتبار اور بھروسہ اور یقین ہے۔ میری ویڈیو کا اصل ٹاپک بھی آج یہی ہے کہ بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کی جائے، معاشرے میں پھیلنے والی چند برائیوں اور چند غلط فہمیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور اسلامی اور شرعی اصولوں کے مطابق آپ کو کچھ باتوں سے متعارف کروایا جائے۔ جب بات آتی ہے بیٹی کی شادی کی، تو اگر بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے تو بہت سے جو ہے نا والدین، انہیں لگتا ہے کہ ان کی غیرت کے منہ پر ایک تمانچہ پڑ گیا ہے، یا ان کی غیرت کو للکار لیا ہے بیٹی نے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق، ہماری شریعت کے مطابق بھی اس چیز کا حکم ہے کہ بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن آگے جو ہے وہ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس شخص کو پرکھیں، اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکے، اگر وہ دین کے حساب سے بہتر ہے، اگر مال کے اعتبار سے بہتر ہے، اگر آپ کی بیٹی کے لحاظ سے آپ کو سوٹیبل لگتا ہے، تبھی آپ اس کی نسبت وہاں قائم کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر وہ شخص ہر طریقے سے بہترین ہے، لیکن آپ صرف اور صرف اپنی انا کا مسئلہ بنا کر، یا اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر، یا بیٹی کی پسند کا مسئلہ بنا کر اس شخص کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو آپ گنہگار ہیں، کیونکہ بیٹی کی سب سے بڑی ذمہ داری جس پہ اس کی بقیہ زندگی کا انحصار ہوتا ہے وہ اس کی شادی ہے، اور اس سلسلے میں والدین کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ عقل و سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت جانچ پڑتال کر اور بہت سمجھ بوجھ کر یہ فیصلہ کیا کیجئے۔ جہاں آپ اپنی بیٹی کی اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہاں پر آپ پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی جائز خواہشات کو نہ کچلیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ زبردستی آپ کسی بھی شخص سے اپنی بیٹی کی نسبت طے کر دیں اور بعد میں بیٹی کو انفارم کریں۔ اسلام میں سب سے پہلے لڑکی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ جو نکاح لڑکی کی اجازت کے بغیر ہو وہ نکاح کل عدم ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کی بیٹی کے دل میں کسی سے نکاح کرنے کی خواہش ہے تو اسے اتنا حق ضرور دیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر سکے، وہ آپ کو بتا سکے، اور والدین کو خصوصی طور پر ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو پہلے سے آگاہ کر کے رکھیں کہ بیٹی اگر تمہیں کوئی پسند آتا ہے سب سے پہلے تم نے آ کے ہمیں بتانا ہے۔ اسلام میں نکاح کے علاوہ کوئی بھی رشتہ حلال نہیں ہے۔ یہ چیز پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سمجھانا۔ آپ کو پہلے سے اپنی بیٹی کو بتا دینا چاہیے کہ اگر تمہیں کوئی پسند آتا ہے تو ہم اس کی جانچ پڑتال کریں گے، ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ تمہارے برابر ہے کہ نہیں، وہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں، وہ ہماری فیملی میں ہمارے ساتھ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس چیز سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ کی بیٹی کو آپ کی پسند ناپسند کا تو پتہ ہی ہوگا، تو وہ لہٰذا بہت احتیاط سے کام لے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی غلط ریلیشن میں نہیں پڑے گی، وہ کسی غلط چیز سے، غلط کام کرنے سے بچ جائے گی۔ اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک حدیث شریف آ رہی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کیس لایا گیا
کہ ایک لڑکی تھی جس کی والد کی وفات کے بعد اس کے چچا کو اس کا وکیل بنایا گیا تھا، یعنی کہ اس کے والد نے اپنی زندگی میں اس کے چچا کو یعنی کہ اپنے بھائی کو اس کا وکیل بنا دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا نکاح کرے گا۔ اس کے چچا نے اس لڑکی کی نسبت ایک مالدار صحابی مغیرہ ابن شیبہ سے طے کر دی، جبکہ وہ لڑکی ایک غریب صحابی کو پسند کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا تو اس لڑکی کا نکاح اس مالدار صحابی سے ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس غریب صحابی سے نکاح کی خواہاں ہوں۔ حالانکہ اس کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر دنیاوی لحاظ سے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مالدار صحابی جو تھا وہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ بے تحاشا مال و دولت تھی اس کے پاس۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس نکاح کو جو اس کی رضا کے بغیر کیا گیا تھا کل عدم قرار دیا اور اس کا نکاح اس غریب صحابی سے پڑھوا دیا۔ اس واقعے سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جو والدین بیٹیوں کو اپنے سروں کی لاج کی قسمیں دے کر، اپنی پگڑیوں کی قسمیں دے کے، اپنی غیرت کے واسطے دے کر زبردستی نکاح پڑھوا دیتے ہیں تو ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک لڑکی نے زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی اس نے گزارنی ہے، پھر وہ اس شخص کے رحم و کرم پہ ہوگی، تو جب وہ شخص اسے پسند ہی نہیں ہے، اس کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ اپنی بقیہ زندگی گزارے گی؟ میں یہاں پر بیٹیوں کی پسند کی شادی کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن ہاں، میں بیٹیوں کی جائز خواہشات کو والدین کے سامنے بیان کرنے اور والدین کو کم از کم اس کو سن لینے اور پرکھ لینے کے لیے ضرور توجہ دلا رہی ہوں، کیونکہ جو آج کل کا دور جا رہا ہے نا، اور جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے، وہ مجھ سے یا آپ سے کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں اس قدر ایڈوانس اور بولڈ ہو چکی ہیں کہ انہیں بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے بھی کوئی شرمندگی تک محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سکھانے والوں کو اور سمجھانے والوں کو دقیانوسی اور اولڈ مائنڈ کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آج کل کے دور کا حصہ ہے، وہ ان کی لائف کے لیے ضروری ہے، زندگی انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ پیرنٹس پر آتی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس طریقے سے ان کی پرورش اور تربیت کریں کہ ان کے اندر جو ہے نا گناہ کا اور ثواب کا جذبہ ابھاریں، انہیں گناہ اور ثواب کی حقیقت اور سچ بتائیں کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز ثواب ہے، کیا چیز ہمارے دین میں حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے، کس چیز کو کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں ہم، اور کن کاموں کو کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ شادی ہونی ہے تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک نیک کام کو حرام طریقے سے کریں؟ کیوں ہم اسی کام کو حلال طریقے سے کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ بنے اور ہمارے لیے بھی باعث برکت بنے؟ دوسری طرف بات کرتے ہیں ایسی بیٹیوں کی جو بے حد شریف النفس، بے حد معصوم الفطرت ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ آپ کے ذمہ یعنی والدین کے ذمہ ڈال دیا ہے۔ تو وہ بچیاں تو معصوم ہیں، لیکن آپ تو معصوم نہیں ہیں نا، آپ کو تو دنیا کا سارا پتہ ہے، آپ نے زندگی گزاری ہے، تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ بے حد سوچ سمجھ کر بہت جانچ پڑتال کے بعد اپنی بیٹی کسی کو دیں۔ فقہ کی کتابوں میں صدیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے اور چاروں ائمہ بھی اس کے قائل ہیں کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ کریں تو کفو میں کریں، برابری میں کریں۔ برابری کس چیز میں ہو؟ دینداری میں، معاشی اور معاشرتی اقدار میں، مال و دولت میں، حسن و جمال میں، دینداری میں، اسلام میں، ہر چیز میں کفو، یعنی کچھ نہ کچھ تو میچنگ ہونا، کچھ تو برابری ہو۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن کیا؟ دونوں فریقین کی رضامندی کے ساتھ۔ یہاں پر میں بیٹیوں سے بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گی، کچھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ خدارا آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، اگر آپ کسی میں انٹرسٹڈ ہیں، کسی میں انوالو ہیں، کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں، سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو بتائیں، کیونکہ دنیا میں پیرنٹس سے زیادہ کوئی بھی آپ کے لیے لویل نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی قسمیں اٹھا لے، کتنے ہی وعدے کر لے، لیکن جو ماں باپ آپ کے لیے وفاداری رکھتے ہیں نا، جو محبت ماں باپ آپ کے لیے رکھتے ہیں، وہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اپنے پیرنٹس کی عزت و آبرو کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔
خدا نے ایسے ہی آپ کو رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا کر نہیں بھیج دیا۔ خدا نے ایسے ہی آپ کے آنے سے آپ کے والدین کو جنت کی بشارت نہیں دے دی۔ کوئی تو کمال ہوگا نا اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پیرنٹس کو بہترین فیصلے لینے کی، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے بہترین فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بیٹیوں کے نصیبوں کو چمکدار اور روشن خوشیوں سے بھرپور بنا دے، اور تمام بیٹیوں کو اپنے والدین کی عزتوں کا پاس رکھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔